علمدار عباس علمدار لشکر کا ہے سالار، عباس علمدار لشکر کا ہے سالار۔ ہمارے نہیں، وہ بھی قرض ہے، اور اتنا سخت قرض ہے وہ کہ آپ کو اندازہ نہیں۔ یہ قرض کے عنوان سے بات کروں، چاہے وہ مہر ہو یا کسی کا پیسہ لیا ہوا ہو۔ اگر آپ نے نہیں دیا، بیوی نے کہا بھائی پیسے دے دو، پیسے میرا 1,00,000 روپے حق میں ہے، میں زیارت پہ ہو جائیں گی۔ ہم کیونکہ طاقتور ہیں، توانا ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارا کون بگاڑ سکتا ہے کچھ، نہیں دے رہے، ہم نہیں دیتے، مر گئے۔ اب ظاہر ہے عورت کتنا کرے گی اپنے میاں سے بحث، کیا لڑائی کر لے گی ہمارے معاشرے کے حساب سے۔ خیر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت بہت مظلوم ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ میں صرف مہر کی حد تک بات کروں، اس سے آگے کوئی امپلیمنٹ نہیں کیجیے گا، ورنہ اگر دوسرے موضوع پہ آ جاؤں گا تو بہت ساری چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ تو جب وہ نہیں دیتے تو دو چیزیں ہیں، دو طرح کی روایتیں۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایسی عورت کے جس کا شوہر اس کو مہر نہیں دے رہا تو اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب اس کی موت ہوگی تو اس وقت وہ مہر اس کو فائدہ پہنچائے گا، یعنی جب روح قبض ہوگی تو اس کو فائدہ ہوگا۔ سیکنڈ کہ وہ شہزادی کونین کے ساتھ محشور ہوگی۔ اور تیسرا 1,000 شہداء کے برابر اس کا حق ہوگا۔ یعنی یہ صرف ایک مہر ادا نہ کرنے والے شخص کا جو اس دنیا سے چلا جائے اور اس کی بیوی پیچھے بیٹھی رہے اور اس نے نہیں دیا، زندگی میں صلاحیت رکھتا تھا۔ خیر، یہ بھی شرعی مسئلہ ہے کہ اتنا مہر رکھا جائے کہ جو مرد دے سکتا ہو وہ علیحدہ بات ہے، میں نہیں بتا رہا، صرف اتنی حد تک کہ ہاں قرض ہے آپ قرض کے عنوان سے، یا یہ کہ اگر کوئی مومن کا مقروض ہے تو سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں شہادت کی صورت میں، سوائے اس کے کہ قرض۔ پہلی صورت یہ کہ قرض اپنا ادا کرو۔ اب قرض کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مثلا میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں، بڑا ہوں، تو میرے پاس بہت سارے اختیارات ہیں۔ روایت تو یہ کہتی ہے کہ میں وصیت کر کے جاؤں، اپنے آپ کو بتا کے جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد کیا کیا مال ہے، کتنا کتنا ہے، کس کس کا ہے، کیسے کیسے دینا ہے۔ مطلب میں تو چلا گیا اپنی زندگی سے، میرے پیچھے میرے عدل و انصاف نہ کرنے کی وجہ ہوا یہ کہ جو میرا بیٹا طاقتور تھا اس نے سارے مال پہ قبضہ کر لیا، باقی سارے بہن بھائیوں کو توڑا دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس گناہ کے اندر صرف میرا بیٹا شامل ہے یا میں بھی شامل ہوں؟ بلکہ میں اور روایت سب دیکھ رہا تھا جو ہمارے یہاں تو بالکل ہی الٹی روایت ہے۔ اگر کوئی شخص جس کا بیٹا اس قابل ہو جائے کہ وہ شادی کے لائق ہو، اور وہ مرد یعنی اس کا باپ یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ اپنے بیٹے کو اس کی بیوی سمیت پال سکتا ہو، اور وہ صرف اس بات کا انتظار کرے کہ نہیں میرا بیٹا اس لائق ہو جائے کہ وہ کچھ کمائے، تو روایت کہتی ہے اگر وہ کوئی بھی گناہ انجام دے گا تو اس کا باپ اس گناہ میں شریک ہے۔ آپ پہ واجب ہے کہ اپنے بیٹے کی پہلی فرصت میں، کہا نہیں کیا شریعت نے کہ اس قابل ہو جائے، وہاں قابلیت صرف گناہ کی ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ میں پڑے اور گناہ میں پڑنے کی وجہ سے اس کا باپ بھی اس کے گناہ میں شامل ہے، تو اس سے بہتر انسان شادی کر دے۔ جہاں تم اتنوں کو پال لے وہاں ایک کو اور پال لو گے، حرج نہیں ہے۔ تو اتنی سختی ہے، اتنی سختی ہے۔ اور اس کے اندر مطلب گناہ میری اولاد کر رہی ہوگی، اور جیسے کہتے ہیں کہ ہماری چترول ہماری ماں ہو رہی ہوگی، میرے بعد میری اولادیں۔ بلکہ بعض روایتیں اتنی سخت ہیں، چاہے امام محمد باقر علیہ السلام ہو، تو امام کا بہت مشہور واقعہ ہے، اس کے علاوہ بقیہ ائمہ بھی 1/3 کے اندر اختیار ہے کہ میں وصیت کروں، 1/3 کہ میں بولوں کہ یہ پیسہ جو ہے بالفرض مسجد میں دینا ہے، امام بارگاہ میں دینا ہے، کسی غریب میں بانٹنا ہے، کسی کو دینا ہے، کچھ کرنا ہے، یہ میرا اختیار ہے۔ لیکن اس کے بعد والی جتنے پیسے ہیں وہ میں نے اپنی اولاد میں بانٹنے، سارے کے سارے نہ میں کسی کو دے سکتا ہوں، نہ میں ہبہ کر سکتا ہوں، نہ میں بانٹ سکتا ہوں، صرف 1/3۔ پیغمبر کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ نوجوان آئے، یا رسول اللہ ہمارے بابا نے بہت بڑا ان کا باغ تھا کھجوروں کا، تو ایک بڑا گوڈاؤن ہے بھرا ہوا ہے کھجوروں کا۔ ہمارے باپ نے کہا تھا میں مر جاؤں تو میرے بعد یہ رسول اللہ کے ہاتھ سے صدقہ کروانا، لوگوں کے درمیان بٹوا دینا۔ بیا حکم تھا، رسول پہنچ گئے۔ حکم کیا تھا؟ ایک گزارش تھی، رسول گئے، بٹوایا، سارا کا سارا گوڈاؤن خالی ہو گیا۔ آخر میں جب کچرا ٹائپ کا رہ گیا تو سارا جمع کرنے لگے۔ اس کے بعد اس وقت جب وہ جمع کیا اور رسول کے سامنے آئے تو رسول نے ایک جملہ کہا کہ اگر یہ جو کچرا ہے، کچرا یہ جو تم سمجھ رہے ہو،
اگر اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے یہ بانٹتا تو جتنا میں نے بانٹا اس سے زیادہ اجر اس کو اس کے کچرے کے بانٹنے کا ہوتا. پیغمبر اکرم جیسی ذات بول رہی ہے اتنا بڑا گوڈاؤن جو ہے صدقہ کر رہے ہیں پیغمبر اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں, کوئی اتنا ثواب نہیں ہے. اپنے ہاتھ سے خود اگر یہ اس کچرے کے برابر یہ کچرا دے دیتا صدقہ کرتا, پروردگار زیادہ اجر دیتا. یعنی اتنی سختی اس شریعت میں ہے تو سوچیں مرنے کے بعد کتنی ہوگی. اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارا کیونکہ میں تھوڑا سا اس میں ہوں کہ 7 بجے تک میں مجلس ختم کروں, کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اذانیں ہونے لگیں, باہر اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہوں اور ہم مسجد سے باہر نکل رہے ہوں تو ہمارا پرسیپشن جو ہے بہت برا جا رہا ہوتا ہے دنیا کے اندر. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اذان ہو رہی ہے اور یہ لوگ باہر نکل رہے ہیں, ان کا کام یہ مجلس کر رہے ہیں اور نکل آئیں بس اور کچھ نہیں. وہ اپنی بالکل عبادت ہے مجلس, کوئی اس میں شک نہیں, کوئی تقابل نہیں ہے. نماز کا مقابلہ مجلس سے کر سکتے ہیں, نہ مجلس کا مقابلہ نماز سے کر سکتے ہیں. لیکن آپ کسی چیز کو بدنام کرنے کا بھی رائٹ نہیں لگتے. میرا دل تو چاہتا ہے بہت کچھ بولوں. مثلا ہمارے یہاں آج جو ہے ایک چیز پہ بڑا ہمارے یہاں شور غوغا ولولہ ہوتا ہے. میں نے مسجد کے اندر بھی کہا تھا, ایک وہ مارچ ہوتا ہے جو ہمارے یہاں ایک خواتین بناتی ہیں اپنے حقوق کے حوالے سے. ہم اس پہ بہت اعتراض کرتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں رائٹ ہیں. اگر آپ ان کے اس مارچ کے اندر دیکھیں بہت ساری چیزیں رائٹ ہیں, لیکن ان رائٹ کے چیزوں کے درمیان میں ان سے حرام چیزیں کروائی جاتی ہیں. اسلام حرام کی مخالفت کرتا ہے, حقوق کی مخالفت نہیں کرتا. لیکن وہی چیز جب ہم پہ اپلائی ہوتی ہے ہم بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی, ہم کہتے ہیں میرا دین میری مرضی, میرا دین ہوگا میری مرضی کے حساب سے تو قابل قبول ہے, میری مرضی سے نہیں ہے تو وہ چاہے کوئی بھی کہہ رہا ہو میں نہیں لے رہا. کیا رکھا ہے اس میں؟ میرا دل چاہ رہا ہے اس کام کرنے میں تو میں بہت کروں گا, اور میرا اس کام کرنے میں دل نہیں آ رہا, مزہ نہیں چاہ رہا یا مزہ نہیں آ رہا تو میں نہیں کروں گا. آپ دیکھ لیں ایام اعضاء میں آپ کتنے لوگوں کو سمجھائیں گے کہ زنجیر کا ماتم یقیناً آپ کے مرجع کے نزدیک ثابت ہے, مستحب ہے, بسم اللہ کیجئے, لیکن اس زنجیر کے ماتم کے بعد آپ اس طرف نہ جائیے مسجد کی طرف. لوگ قتل و غارت گری پہ شروع ہو جائیں گے. کیسی بات کر رہے ہو, ناپاک نہیں ہے, پاک ہے. بندے خدا تم سے کس نے کہا کہ یہ خون پاک ہے؟ میں کیونکہ 21 رمضان کو یہ ہو چکے, ہاں ایام 21 رمضان میں شاید یہاں ہوا تھا, بلکہ 21 رمضان کو نہیں, عید والے دن, مولا کے 10ویں والے دن, جبکہ میں نے قصداً کہا تھا 10واں منانا ہے, 10 دفعہ منائیں, عید سے مقابلہ نہیں کریں, عید سے تقابل نہ کریں, آپ بنائیں 10واں. لیکن لوگوں نے زنجیر بھی ماری, پھر نجس حالت میں گئے بھی, مسجد بھی نجس کری. کیوں کہ میرا دین میری مرضی, مجھے جو چیز لینی ہے میں اتنی لوں گا جس میں مجھے مزہ آئے گا, اور جو میرے مزے سے ہٹ کرے میں اس کو چھوڑ دوں گا. مجھے اس سے سروکار نہیں دین کیا کہتا ہے, رسول کیا کہتے ہیں, ائمہ کیا کہتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے ہم نماز کے بعد ہم نکلیں گے, ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک وقت کے لیے آج ہم سب جتنے نماز میں مجلس میں لوگ آئے ہیں, آج ہم سب جاتے ہیں کہ پروردگار ہم سب جماعت سے نماز پڑھیں گے, اور اس جماعت سے نماز پڑھنے کا اجر ہمارے مرحوم بھائی کو پہنچے. نہیں, ہمارے دماغ میں آتی نہیں ایسی باتیں. کہاں آتی ہیں؟ بالکل فارغ ہے اس معاملے میں. ہم یہ باتیں کوئی سوچ سکتے ہیں. ہم تو سوچیں گے کوشش کریں کسی نماز سے جان چھڑائیں, ہم اپنی نماز سے اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دین اور آپ کی شریعت نے جو آپ پہ چیزیں رکھی ہیں بالکل بیجا اور بیکار ہیں. آپ ایک حرف بھی بولیں گے, بلکہ روایتیں تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. رمضان میں روزے رکھنے کے دوران آپ کا سونا, اس سونے میں سانس کا آنا جانا تسبیح ہوتا ہے. اتنی سی معمولی سی چیز جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ویسے نہیں بات کر رہا, یعنی قدر کے عنوان سے کہ سانس لے رہے ہیں اور آپ سانس کو چھوڑ لیں, لیکن پروردگار کہتا ہے کہ یہ عبادت ہے. یعنی اس چیز تک کوئی عبادت کہا گیا ہے. تو کوئی اور عمل اگر آپ پروردگار کی خاطر انجام دیں اور بولے پروردگار اس کا اجر, آج ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے اس کا اجر میرے مرحوم بھائی کو پہنچے, آج ہم ایک تسبیح پڑھیں گے, سنگل تسبیح جناب سیدہ کی, کوئی اور بیچ میں چیز نہ ڈالیں, فقط تسبیح پڑھیں, پروردگار میری اس تسبیح کو میرے بھائی کی مشکلوں کے واسطے جو ہے بہترین سبب قرار فرما. وہ تسبیح سے آپ کی جو ہے نا بھائی کی مشکل حل ہو جائے گی. کوئی خدا نہیں کہتا کہ کوئی لمبی چوڑی چیزیں بھیج دو, نہیں. آپ کے والدین نے آپ کی تربیت کی ہے, آپ واجب چیزیں نہیں ایصال کر سکتے لیکن واجب چیزوں کا ثواب تو بھیج سکتے ہیں. پروردگارہ یہ جو دورین کی نماز پڑھی ہے مجھے پتہ ہے اس کا ثواب ہے, اس ثواب میں میرے والدین کو شریک قرار دینا, کیونکہ آج جو نماز پڑھ رہا ہوں اپنے والدین کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں. پروردگارہ آج جو میں نے کسی گناہ کو دیکھنے کے بجائے نگاہیں نیچی کی ہیں, اس کا جو اجر ہے اس کے اندر میرے والدین کو شریک قرار دینا. آپ کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا جس میں آپ اپنے والدین کو یاد نہیں رکھیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ والدین کو یاد رکھا جائے گا, یہ موضوع ہوگا تو بنے گا نا. ہم تو پہلے ہی ارادہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب اب تو والد کا انتقال ہو گیا, جتنی خدمت تھی ہم نے بہت خدمت کری والدین تک,
لیکن اب کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو اب کیا ذمہ داری ختم؟ نہیں، اب ذمہ داری اس سے زیادہ تیزی سے شروع ہوگی۔ پہلے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ والد سامنے تھے، ماں سامنے تھی، جو بھی عزیز سامنے تھا مانگ لیتا تھا، اب وہ سامنے نہیں ہے، اب وہ ایک ایسی مشکل میں ہے کہ اس کا نیکیوں کا یا اعمال صالحہ کا جو ایک طریقہ ہے یا میٹر ہے وہ بند ہے۔ اب وہ موقوف ہے میرے اوپر، اب وہ موقوف ہے آپ کے اوپر کہ پروردگار میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے آئے۔ اس لیے کہتے ہیں صالح اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ پروردگار میرا بیٹا انتظار۔ بلکہ میں روایت ایک نقل کر دیتا ہوں، کہتے ہیں ایک صاحب نے خواب دیکھا، ایک عالم دین نے، کہ محشر کا جو ہے روز ہے یا محشر کا دن ہے، سب لوگ تیزی تیزی دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ بھائی جنت ہے، جنت کا دروازہ، وہ سب دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہاں کوئی بزرگوار مل گئے، انتہائی ضعیف سے، ناتوانی کے ساتھ، آرام آرام سے وہ بندے خدا ان کے پاس گیا، کہا بزرگوں یہ سب دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں تیزی سے دوڑ کے جاتے؟ دیکھیں خدا کتنا ارحم الراحمین ہے، کہا آپ بھی تو تیزی سے دوڑ کے جائیں۔ کہا بھیا میں جو پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں نا، میرا بیٹا یا میری اولاد انتہائی نالائق ہے، مجھے بھول چکے ہیں، لہٰذا وہ کچھ بھیجتے ہی نہیں، جس کی وجہ سے نقاہت یہ کہ میں دوڑ کے نہیں جا سکتا، جتنا بھیجتے ہیں اس کے حساب سے میں ایسے ہی چلتا آہستہ آہستہ ہی پہنچوں گا، میرے پاس طاقت نہیں ہے اتنی کہ میں تیزی سے جاؤں، کیونکہ پیچھے سے کوئی انرجی نہیں آ رہی۔ آج کے زمانے میں سب جانتے ہیں نا کہ انرجی ڈرنک کیا ہوتا ہے، سب پیتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ انرجی ڈرنک ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے انرجی ڈرنک ہماری قوم پیتی ہے، وہ تو ہم بہتر جانتے ہیں۔ تو کہا میں نہیں کر سکتا۔ کہا آپ کہاں رہتے ہیں؟ تھوڑا سا بات چیت کری تو بتایا فلاں علاقے میں، فلاں جگہ پہ میرا گھر ہے، میرا بیٹا فلاں علاقے میں رہتا ہے۔ جب وہ اٹھے تو انہیں یاد آیا کہ جو بزرگوار کو دیکھا تھا وہ دھوبیوں کے علاقے سے رہنے والے تھے، دھوبی ان کا پیشہ تھا۔ میں حال گیا دھوبی گھاٹ پہ، پوچھتا ان بزرگوار کو، اچھا اب دھوبی ہے تو دھوبی کوئی بڑی جائیداد تو چھوڑ کے جائے گا نہیں، کیا جائیداد چھوڑی ہوگی سوائے میلے کپڑوں کے یا ایک دھوبی گھاٹ کی شاپ وپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں، ڈرائی کلینر کی کیا ہوگا؟ کہتے جب وہ پہنچا تو دیکھا کہ اس کا بیٹا انتہائی نحیف اور انتہائی غربت کے عالم میں بیٹھا ہوا نہر کے کنارے کپڑے لے کے۔ تو اس نے کہا کہ سلام علیکم کے بعد کہ آپ فلاں کے بیٹے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو کہا یہ بتائیں کہ آپ اپنے بابا کو کوئی چیز بھجواتے کیوں نہیں؟ کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے باپ جو ہیں اتنی نقاہت میں تھے اور اتنی زیادہ کمزوری میں تھے کہ ان سے چلا نہیں جا رہا تھا، تو آپ اپنے باپ کے لیے کچھ کیوں نہیں بھجواتے؟ اس نے اتنا سننا تھا، وہ اتنے شدید تیش میں آیا کہ اس نے ہاتھوں میں پانی اٹھایا اور زور سے منہ پہ دے کے مارا کہ یہ لو تمہارے لیے۔ وہ تو بھیا واپسی آ گیا فوراً۔ یہ صرف ایک پہلو ہے۔ اس کے بعد جب وہ رات کو خواب میں سویا تو دیکھا وہی بزرگ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، پریشان۔ کہا یہ اچھا ہے، میں گیا تھا ان کی سفارش کرنے کے لیے، بچے نے بجائے ان کے لیے کچھ کرتا، میرے منہ پہ پانی دے مارا۔ بڑے پریشان ہوئے۔ کہا بزرگوں کل تو آپ بالکل نقاہت میں اور آہستہ آہستہ چل رہے تھے، آج آپ نے بالکل ایک دم کسی کہ نا دوڑ لگانا شروع کر دی۔ کہا میرے بیٹے نے میرے لیے کچھ بھیجا ہے، اب سوچیں کہ جب اتنی بات بولیں گے تو ان کو کتنا غصہ آئے گا۔ کہا یہ کیا بھیجا ہے؟ اس نے تو میری بے عزتی کی، میرے منہ پہ پانی دے مارا۔ کہا تم نے وہ دیکھا جو پانی دے مارا تمہارے اس پہ؟ کہا تم نے دیکھا نہیں اس کے برابر میں ایک مچھلی پانی سے باہر نکلی بھی تڑپ رہی تھی، جب اس نے پانی مارا نا تو تھوڑا سا پانی اس مچھلی کے منہ میں چلا گیا، پروردگار نے اس کے اجر میں مجھے اتنی طاقت عطا کر دی۔ درود پڑھنے پر محمد والے۔ عمدن نہیں ہے، اختیاری حالت میں نہیں ہے کہ انسان ارادے سے ڈال رہا ہوگا یہ پانی، وہ تو اس کے منہ پہ مار رہا تھا، تو جو منہ پہ مارا اس سے تھوڑا سا پانی اس پہ بھی چلا گیا تو بھی پروردگار نے اجر دے دیا۔ یعنی اتنا ارحم الراحمین ہے کہ پروردگار دینے کو تیار ہے، لینے والے تو بنو، بانٹنے کو تیار ہے۔ ہم بہت زیادہ میں تنقید اس میں نہیں آتا، لیکن ہم بھی تو کچھ ارادہ کریں کہ پروردگار ہم تیرے بندے، تیرے عبد ہیں، تیرے گناہ گار ہیں، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں گناہوں سے لڑ سکیں، ہمارے کمزوری ناتوانی کا نتیجہ ہے کہ ہم گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ خدا نہ بزرگ ہوگا ہمارے اعتراف کرنے سے، نہ خدا کی کوئی بزرگائی میں یا بزرگی میں کوئی اضافہ ہوگا، ہاں لیکن پروردگار یہ سوچے گا میرا یہ بندہ۔ تو جو میں کہہ رہا ہوں بار بار، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاملات یہاں تک ختم نہیں، مرنے کے بعد ہمارے والدین کی میراث کس طرح بانٹی جائے گی، ہمارے والدین کے حقوق کس طرح ادا کیے جائیں گے،
بہن کا کیا حق ہوگا؟ بلکہ مجھ سے تو ایک دفعہ پوچھا تو میں خود ہل گیا. میں نے کہا بھائی ہمارے عقیدے کے حساب سے تو ایسا نہیں ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا مولانا والد کا انتقال ہو گیا, والد نے ہماری بہنوں کی شادی کرا دی, کہ اب بہنوں کا میراث میں سے حق ہے؟ میں نے کہا بندے خدا تمہیں کس نے کہہ دیا کہ بہنوں کا میراث میں سے حق نکل گیا؟ جو انتقال کر رہا ہے اس وقت جتنے حیات ہیں ان کی اولادوں میں ان سب کا حق بنے گا. ہاں الا یہ کہ باپ خود کہے کہ میں نے اپنے پیسوں میں سے بیٹی کا حق ادا کر دیا, اب یہ جو ہے, یا بیٹیوں کا ادا کر دیا, اب یہ جو ہے صرف بچوں کا ہے, تو ایک بات علیحدہ ہے. کہ باپ بولے کہ میں نے برابر کر دیا بیٹیوں کا حساب, وہ علیحدہ ہے. شادی معیار نہیں ہے, یہ حق ہے والدین کا کہ اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کریں, یہ والدین کے حقوق میں سے حقوق ہیں, اس کو کبھی بھی معیار نہ بنائیں. وہ ہم لے کے آتے ہیں کہ مولانا یہ ہوگا, اور اگر بالفرض شادی ہو گئی تو کیا لڑکی کو اتنا ہی ملے گا جو ہے, کم تو نہیں ہو جائے گا؟ کیسے ہو جائے گا کم؟ یہ ہم کہاں سے مسائل سیکھ کے آ رہے ہیں, یا کون ہمیں اس طرح کے مسئلے بتاتا ہے؟ وہی تمام حقوق ہیں جو شریعت نے دیے ہیں, جو آل محمد سے ہمیں پتہ چلیں, جو ہماری فقہ کے اندر موجود ہیں. ہمیں سب میں زیادہ معالی معاملات, چاہے وہ ایک دوسرے کے ہوں, اعزا کے ہوں, دوستوں کے ہوں, جن سے ہم نے پیسہ لیا ان کے ہوں, کوشش کریں کہ مرنے سے پہلے ان تمام معاملات کو نپٹا کے جائیں. کیونکہ ہوگا کیا, میں روایت کہہ رہا تھا, ایک روایت تو میں نے یہ بتائی جو مہر کے معاملے میں. دوسری, اگر میں کسی کا قرض لے کے مرا ہوں, میں روایتیں تو بہت ساری سنا سکتا ہوں. ہوگا کیا مرنے کے بعد, میرا جس نے مجھے قرض دیا ہے وہ کھڑا ہو جائے گا کہ پروردگار قبلہ نے میرا پیسہ نہیں دیا, چاہیے, اب وہاں تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں, کہاں سے دوں گا, اور پروردگار نہیں ہے, کوئی بات نہیں. کہ کتنا قرض ہے, اس حساب سے جتنے ان کے اعمال میں سے, اچھے اعمال میں سے ہیں, وہ اس والے آدمی کو دے دو جس نے قرض دیا تھا. اب میرے اعمال ختم ہوتے جا رہے ہیں, آہستہ آہستہ ادھر ہو رہے ہیں. اچھا اعمال کوئی زیادہ تھے نہیں تو بہت جلدی مک گئے. پروردگار سے ملائکہ بولیں گے پروردگار ابھی بیلنس نہیں ہوا ہے, حساب ختم نہیں ہوا ہے, ان کے اعمال ختم ہو گئے. کہا اب کیا کروں؟ کہا اس کے جتنے برے اعمال ہیں سب ان کے کھاتے میں ڈال دو. کتنا پروفٹ اور لاس والا ہم کام کر رہے ہیں دنیا میں. تو میں نے کہا نا, ایک دوست کے پاس میں گیا تو بیٹھا ہوا تھا, تو کہہ رہے جو ہے ڈالر اتنے کا ہو جائے گا, بالفرض سونا اتنے کا ہو جائے گا, اس کی ویلیو اتنی ہو جائے گی, جو ہم آج کل سن رہے ہیں بہت زیادہ, کہ بالفرض پیٹرول اتنا ہو جائے. ان سب چیزوں کی فکر ہے ہمیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگلا سانس ہمارا نہیں ہے, ہماری قبر میں جانے کے بعد کیا ریٹ ہو جائے گا. پروردگار کی طرف سے سختی اور پوچھ گچھ اور پکڑ دھکڑ کا, کہ مرنے کے بعد بندے خدا کس امید پہ تم بیٹھے ہوئے تھے کہ تمہیں سب بخش دیا جائے گا. نہیں, ایسے فری میں کسی کو نہیں بخشا جائے گا. پروردگار اپنے معاملات چھوڑ سکتا ہے. میرے اور آپ کے درمیان اگر کوئی معاملہ ہے تو میں نے اور آپ نے کلیئر کرنا ہے, پروردگار سے یہیں دنیا میں کرا کے جائیں. اکثر بعض دفعہ ہوتا ہے, لوگ جملے سنے ہم نے لوگوں کے, ارے مولانا دیکھا جائے گا, ہم پروردگار کو جواب دیں گے. میں کہوں نہیں, یہ نہیں بولا کرو بھائی, خدا عادل ہے. اس تک اگر یہ معاملات بھیجو گے تو پھنس جاؤ گے. شاید تمہارا بھائی یا تمہارا دوست یا تمہاری بہن یا تمہارا عزیز, تم اسے کم پیسے بھی دو گے تو راضی ہو جائے گا, لیکن اگر معاملہ خدا تک گیا تو خدا ایک آنا ایک چونی کے